أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے جمعہ کے متعلق چند آداب اور چند تعلیمات بتائی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور بیع و شرع کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اخروی اعتبار سے اگر تم جانتے ہو. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم نماز پڑھ چکو، جمعہ پڑھ چکو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر پھیل جاؤ. تجارت کی شکل میں، بزنس کے شکل میں، کام و کاج کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. حضرات، ان دونوں آیات کریمہ میں آپ حضرات نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جب امام منبر پر چڑھتے ہوئے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے، کیونکہ یہی وہ اذان ہے جو عہد نبوت میں موجود تھی. پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے حساب سے، ضرورت کے لحاظ سے پہلے اذان کا اضافہ کیا، اور اس کو سارے صحابہ کرام نے قبول بھی کیا جو وقت کی ضرورت تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ جب اذان دی جائے، جب اذان ہو جائے تو تجارت حرام ہو جاتی ہے. تو اس اذان سے مراد اکثر اہل علم کے نزدیک وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر چڑھتے ہوئے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. ایک جستجو ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے. جمعہ کے دن پہلے حاضر ہونے کی ایک لگن ہونی چاہیے. فسعوا کے اندر یہ سارے معنی داخل ہیں. اور جب تم جمعہ پڑھ چکو یا جمعہ کے لیے جب آؤ، بزنس کو ترک کر کے، بزنس کو چھوڑ کر کے جب تم آ رہے ہو تو آ کر کے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش ہونی چاہیے. امام کے خطبوں کو صحیح سے غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے. اور اگر تم امام کے خطبوں کو صحیح سے غور و فکر کے ساتھ سنتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ تمہارے لیے ضروری چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے ضروری کام ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں جب تم نماز پڑھ چکو، جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے تجارت کی شکل میں، بزنس کی شکل میں کوئی بھی کام کاج کر سکتے ہو. گزشتہ اور پچھلے امتوں کی طرح نہیں کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن کو عبادت کا دن قرار دیا. ہفتے کے پورے دن عبادت میں مشغول رہنا ہوتا، کبھی شکار نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کام کاج نہیں کر سکتے، یعنی پورے کے پورے دن اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ فضل و کرم نازل فرمایا کہ دن کے چند گھنٹے، چند منٹ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص کیا ہے، اور اس میں تجارت کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. جمعہ سے پہلے بھی تجارت جائز، جمعہ کے بعد بھی تجارت جائز،
یعنی کسی بھی وقت تم تجارت کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے شریعت مطہرہ کی نظر میں جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو سید الایام قرار دیا، خیر الایام قرار دیا، تمام دنوں کے سردار قرار دیے۔ تاریخ اسلامی کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے یہ سب کے سب جمعہ کی طرف منسوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن پیدا کیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا اور زمین کے اندر بھیجا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ ہی کے دن، اور قیامت قائم جمعہ ہی کے دن ہوگی۔ غرض جتنے بھی بڑے بڑے واقعات تاریخ اسلامی کے اندر رونما ہوئے سب یہ جمعہ سے مربوط ہے، جمعہ کی طرف منسوب ہیں۔ اور جمعہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، دین اور قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، جس سے ان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، جس سے ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جس سے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہفتہ بھر کے لیے سامان نصیحت ان میں موجود ہوا کرتی ہے۔